بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کو اپنے چینل برائٹ لیب میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمرے سے واپس آ کر جو لوگ کیک کاٹتے ہیں تو وہ رسم کرنا کیسا ہے۔ کیک کاٹنا کیا ہے؟ نیت کا سوال ہے۔ عمل وہی مقبول ہے جو خالص اور کمال ہے۔ کیک کاٹنے سے کیا ملے گی خوشی؟ اصل خوشی تو ہے رب کی بندگی۔ عمرہ ایک روحانی عبادت ہے جس کا مقصد اللہ کی رضا اور بخشش کا طلبگار ہونا ہے، اور اس میں اخلاص اور سادگی کی اہمیت ہوتی ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد بعض لوگ واپس آ کر کیک کاٹنے جیسی رسومات ادا کرنے لگتے ہیں۔ یہ چیزیں عمرے کی روحانیت اور اصل مقصد سے آپ لوگوں کو دور کر سکتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حج یا عمرہ کیا تو واپسی پر ان کا طرز عمل کیا تھا؟ واپسی پر ان کا طرز عمل میں کوئی رسومات ایسی نہیں ملتی کہ وہ واپس آ کر ایسی رسومات مناتے جیسے کیک وغیرہ کاٹنا۔ ایسی رسومات نہیں۔ اگر آپ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بک بھی اٹھا لیں، ان کی سیرت کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، ان کی کتاب اٹھا لیں یا صحیح بخاری کی حدیث پڑھ لیں، احادیث پڑھ لیں، تو آپ کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سادگی، ہر لمحے پر سادگی نظر آئے گی۔ اور ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ لوگ خود اپنی زندگی میں غور و فکر کریں تو کیا ہماری زندگی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم چلا رہے ہیں یا نہیں چلا رہے؟ آپ کو اس سوال کا جواب خود بھی مل جائے گا۔ اسلام میں کسی بھی نیک عمل کرنے کی قبولیت اخلاص اور نیت پر انحصار کرتی ہے، نہ کہ ظاہری رسومات پر، اور ہمیں چاہیے کہ ہم بے مقصد اور غیر ضروری رسومات کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں۔ عمرہ ایک عظیم عبادت ہے اور ہمیں اس کی روحانیت کو برقرار رکھنا چاہیے، نہ کہ ہم ظاہری نمائش میں ہمیں اس کو الجھانا چاہیے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں ہے، سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ ہے، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر یعنی قرآن پاک پر اور انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لائے اور اپنے اعمال کو اس کی محبت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں پر خرچ کرے۔ اس آیت مبارکہ کی تفصیل یہ ہے کہ حقیقی نیکی اور اخلاص کا تعلق صرف ظاہری اعمال سے نہیں بلکہ دل کی نیت اور اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے سے ہے۔ سورۃ البینات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر۔ اس آیت مبارکہ کی تفصیل یہ ہے کہ ہر عمل اللہ تعالیٰ کے لیے خاص نیت سے کیا جائے، بغیر کسی دکھاوے یا نمائش کے۔ حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، اور تاکہ آپ لوگوں نے یہ جو غلط رسومات اپنائی ہیں کہ عمرہ ادا کرنے کے بعد لوگ کیک جو کاٹتے ہیں، حدیث مبارکہ کے ذریعے سے بھی میں آپ کو اس کی وضاحت کر دیتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میری یہ کوشش اب ہو سکوں، جو بہت کم لوگوں نے یہ فیشن یا یہ رسم اسٹارٹ کی ہوئی ہے، شروع کی ہوئی ہے، وہ اس سے رک سکے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کو وہی ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے، اس حدیث میں اخلاص اور نیت کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ ہر عمل کی قبولیت کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہوتا ہے، نہ کہ ظاہری اعمال پر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سادگی کا بہترین نمونہ تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں اکثر چولہا نہیں جلتا تھا اور ہم پانی اور کھجوروں پر گزارا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ روایت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی سادگی اور دنیاوی مال اور یہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی اور دنیاوی مال سے
پرہیز کو ظاہر کرتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہری نمائش اور دنیاوی حیثیت کو نہیں دیکھتا بلکہ دل کی نیت اور اخلاص کو دیکھتا ہے۔ اسلام کی روح سادگی، اخلاص اور نیک دینی پر مبنی ہے۔ قرآن اور حدیث میں بار بار اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ کوئی بھی نیک عمل جب تک اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو اس کی قبولیت ممکن نہیں۔ دنیاوی نمائش اور رسومات کے بجائے ہمیں اپنی نیتوں کو درست رکھنا اور اعمال کو خالص اللہ کے لیے انجام دینا چاہیے۔ عمرے کی شہادت رب کی رضا کا نشان ہے۔ ظاہری رسومات سے کم نہ ہو ایمان کا گمان۔